نیک نظر نہ آئے، نیک بننے کی کوشش کریں، نیک مشہور ہونے کے چکر میں نہ پڑیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں بڑا نیک آدمی ہوں، نیک بننے کی کوشش کریں۔ مومن تو نیکیاں چھپاتا ہے، مومن تو اپنی نیکی کا اپنے اللہ کے ساتھ راز رکھتا ہے، مومن کی خواہش تو ہوتی ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان رہے۔ چھپی ہوئی نیکیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، جن کا کسی کو پتہ نہ ہو، اصل میں وہ خزانہ ہوتا ہے۔ سچ بتانا، ہمارے پاس جو پیسہ سرمایہ ہوتا ہے اس کا کسی کو پتہ ہوتا ہے؟ والا نے بھی پوری گل نہیں دسی دی، ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر نیکی کو خزانہ سمجھتے ہو تو پھر کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ بتاتے کون سی چیز ہے جس کی کوئی اہمیت معاذ اللہ نہ ہو تو نیکیاں بتاتے ہو، کیا سمجھتے ہو نیکیوں کو؟ کر کے لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہو، کیا تم نے سمجھا ہے عبادت کو؟ دکھاتے پھرتے ہو، اظہار کرتے ہو، لوگوں کو بتا دیتے ہو میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کا مزہ لینا شروع کرو۔ نیکی کا سرور ہوتا ہے، کیف ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے نیکی کی، ایک ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ انسان کو آنا چاہیے، اس کا مزہ انسان کو پوری طرح، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا کچھ ملازم تھے، خدام، غلام، اس زمانے بڑے مہنگے غلام خریدے جاتے تھے، تو وہ غلام کیا کرتے، وہ لمبی لمبی نمازیں شروع کر دیتے، نفل پڑھنے شروع کر دیتے، جو غلام زیادہ نفل پڑھتا حضرت عبداللہ ابن عمر آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں کو کمزوری کا پتہ چل گیا، وہ لمبے نفل پڑھتے، آپ آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کا بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ نا آپ کے سامنے بڑے عابد بنتے ہیں، زاہد بنتے ہیں، آپ مہربان لوگ ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پوری 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، دھوکہ دیتے ہیں آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھل کے روئے، فرمانے لگے مجھے میرے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کو، ان سو کو روز دھوکے دیں، اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، میں تیار ہوں۔ اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، بسم اللہ، میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ بہت پہلے میں نے بات سنائی تھی، آج میرا دل کرتا پھر سناؤں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ دیے، بہت ساری بکریاں دی، بہت ساری گائیں دی، اور ساتھ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ فرشتے نے کہا نا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں گے زمین میں اگر تو بنائے گا تو، فرمایا جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان کر لو۔ فرشتہ آ گیا اور آ کے اس نے کیا کیا، وہ بیٹھ گیا، بڑی بڑی فصل تھی اس کے بیچ، اور بیٹھ کے اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، وہ ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مچلتے دوڑ، ادھر دیکھو میری طرف، بندہ خود کتنا بھی ذاکر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی کسی کے منہ سے یار کا ذکر بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ میں نے ایک محفل میں حاضر تھا تو نعت کا نعت پڑھ رہا تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، سگ کا معنی کتا، اگر تیرا نہ ہوتا تو دنیا کا کتا ہوتا، میں بھی کہیں مال کما رہا ہوتا، میں بھی کہیں چکر میں پڑا ہوتا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو کوئی سگے دنیا ہوتا۔ میری طرح کے کئی لوگ تھے جو کچھ نہیں ہیں اور اس کے نام پر بڑا کچھ ہے، تو وہ دل تھوڑا لگ سا گیا، کیفیت بن گئی، کوئی آنسو درد بن کے ٹپکنے لگے۔ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا یار آج بڑا مزہ آیا نعت، وہ مجھے کہنے لگے نعت خانے 40,000 لے آ جائے۔ میں کہا تو چٹ کو کھلو جانا سی، پہلے دیندے ہو پھر شکوے کرتے ہو، اور میں نے کہا ذرا ٹھہر جا، ٹھہر کے بتا، تھوڑا مزہ تو لے لینے دے، کبھی کبھی کسی کے منہ سے سننا اچھا بڑا لگتا ہے۔ کہنے لگا جی نہیں یہ ہوتا ہی نہیں، جن دن پہلو کرائیے نا، میں پھر دیکھیں نا کبھی کبھی ذوق عروج پہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا بات سن میری، میں بھی خلاف ہوں، یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں جو دیتے ہیں بڑا غلط کرتے ہیں، لیکن
लेकिन आज जितना इसने मजा दिया है ना 40,000 थोड़ा है। आज मेरे जैसे लोगों को जहां ये ले गया है ना, ये कभी 1:40 भी ले तो ये थोड़ा है, इसलिए कि ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलता जिथे इश्क हुरां दा डेरा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े जा रहे, कहां? वो कोई मेरे रब की याद कर रहा, कोई उसकी पाकीज़गी, तस्बीह, तहलील, तकबीर बयान कर रहा। अल्लाह के खलील खड़े हो गए, फरिश्ता था इंसानी शक्ल में, चुप कर गया। फरमाया यार एक दफा फिर नहीं जिक्र करता मेरे रब का? कहने लगा पहले मर्जी से कर रहा था, अब आप कहते हैं तो जितने आपके पास बकरियां सारी ले लूंगा। फरमाया बस जा तेरी हुई तो मुझे मेरे रब का जिक्र सुना। ये जरा तिजारतें देखो, सौदे देखो, तेरी सारी हूं। उसने थोड़ी देर जिक्र किया, चुप कर गया। फरमाया दोबारा जिक्र करना मेरे रब का। कहने लगा वो हो गया, पहले पैसे पूरे हो गए आपके। फरमाया अब? कहने लगा जितनी गायें भैंसें आपके पास है सारी लूंगा। फरमाया तेरी हुई। उसने थोड़ी देर जिक्र किया, फिर चुप कर गया। फरमाया अब क्या चाहिए? कहने लगा सिर्फ ऊंट बचे हैं, सारे दे दो, अल्लाह का जिक्र सुना देता हूं। फरमाया तेरे हुए सारे, मेरे रब का जिक्र सुना। वो फिर चुप कर गया। आपने फरमाया और जिक्र कर, ये देखो तिजारत हो रही है, कारोबार हो रहा है। वो कहने लगा आप क्या दोगे? फरमाने लगे ये बकरियां चराने के लिए कोई शख्स भी तो चाहिए ना, ये ऊंट भेड़ गायें भैंसे चराने के लिए को चाहिए ना, मुझे रख लेना, तनख्वाह नहीं लूंगा तो अल्लाह का जिक्र सुनाते रहना, मैं तेरी ड्यूटी करता रहूंगा। ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना। तो वो फरिश्ता, ओहो तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम कभी दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। वो फरिश्ता था, फरिश्तों के आंसू नहीं आया करते, फरिश्तों में वो दर्द नहीं होता, वो मासूम मखलूक है अल्लाह की। फरिश्ता खड़े होके कहने लगा मालिक मैं गवाही देता हूं ये शख्स इस काबिल है कि इसे अल्लाह का खलील बनाया जाए, ये इस काबिल है कि खलीलुल्लाह बने। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। यार सारी जिंदगी सिर्फ वही तिजारत करनी है कि लाख के 2 हो जाए? कोई ऐसी तिजारत भी करो ना, कोई ऐसा सौदा भी करो ना। कहत पड़ गया ना, मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में फसलें नहीं हो रही, हालात खराब है। और आपको पता है जो चीजें शार्ट हो जाती हैं फिर उनके दाम भी। ये सैलाब आया था तो खैमे महंगे कर दिए थे मुसलमानों ने, लोगों को खैमों की जरूरत थी तो खैमे। ये कोरोना आया था तो मुसलमानों ने मास्क महंगे कर दिए थे, क्योंकि मजबूरी थी ना, लोगों ने लेने थे। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, चूंकि यहाँ कब्जा गैरों का, हुकूमतों की मेरी बात नहीं कर रहा। जो चीज शार्ट हो जाती है उसे क्या करते हैं? उसे महंगी कर देते हैं। कहत हो गया, गल्ला महंगा हो गया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी मुल्क से 10 ऊंट गल्ले के भरे हुए बोरियां लदी हुई मंगाए। ताजर आगे कहने लगे उस्मान आप बड़े ताजर हैं तो इस जमाने में आपका माल आ रहा है तिजारत का, तो आप, हम माल नहीं देखते, जो है ना अंदर, जो जिस तरह का भी है, जितनी कीमत आपने बताई है वो भी आप पर एतबार करते हैं, उससे डबल ले लें। तो उस्मान गनी फरमाने लगे मैंने सौदा पहले कर लिया। सियाने ताजर थे ना, इस तरह की भी तिजारतें होती। फरमाया मैंने सौदा कर लिया है, मुझे तो इससे ज्यादा मिलता है। एक ताजर बोला, कहने लगा चलो 3 गुना ले लें। आपने फरमाया यार मैंने तुम्हें बताया तो है, मेरा सौदा हो गया, मुझे ज्यादा मिला है। एक ने कहा 4, एक ने कहा 5 पे लाकर कहने लगे इससे ज्यादा तो कोई दे ही नहीं सकता, हम भी जानते हैं सारे मक्के को, सारे मदीना तैयबा को, इतना बड़ा ताजर ही कोई नहीं, आपको कितना मिल रहा है? फरमाया 700 गुना। वो कहने लगे जी ये सवाल ही नहीं पैदा होता, आप बंदे तो बड़े सच्चे हैं, अभी पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। उठ के चले गए, माल आ गया। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना शरीफ में ऐलान कराया जिस जिस गरीब के पास गल्ला कोई नहीं आके ले जाए। वो ताजर फिर आए, क्या जनाब समझ नहीं आई, आप तो कहते थे मैंने सौदा कर लिया है। तो उस्मान गनी फरमाने लगे दुनियादार हो ना वहीं अड़े हुए हो, मैंने वाकई सौदा किया है पर किया अपने रब के साथ है। मेरा मालिक 700 गुना अजर देगा, वादा है उसका। उसके भूखे
بندوں کو، غربا کو، مساکین کو، یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا۔ ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی، کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی، کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے ہیں، لہذا ہم نے سودا کر لیا ہے، تجارت ہو گئی۔ یہ بڑی قیمتی تجارت ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے۔ کیا جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دی، فی سبیل اللہ کر دی۔ دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو، کچھ چیزوں کا نہ آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا داری سیدھی کرتے ہیں۔ مرشد کے پاس ایک میں نے بات کرنی ہے، اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے سنگیوں سے بڑا ہی پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی ہیں۔ وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، کوئی دعا کر دے۔ دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا، پیسے کیسے کمایا جاتا ہے۔ جعلی مریدی کرتے ہو، جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو، اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتا چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے، تو حضرت سلطان باؤ رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملے طالب زردہ ہو، یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے۔ یہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائے۔ او یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو، سہ نفل نمازاں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہو، بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہو۔ خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حل رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے، دنیا کے مسئلے نہ بتانا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، کیونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کریں؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ۔ ایک خاص بات اور آپ سے کرنی ہے، ایک بہت بڑی تجارت ذہنی تجارت بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنی۔ یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی، آپ کو پتہ ہے رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے، یعنی یہ ضمنی مسئلہ نہیں، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اور یہ امید آخر تک نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ ہر وقت رحمت کی امید رکھیں، ہر وقت کرم کی، یہ ذہن بنائیں، پھر دیکھیں اس پر نتیجے کتنے۔ امام قرطبی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں دو بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ میں، تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے۔ دونوں بندے ہیں، ایک نے دوڑ لگا دی دوزخ کی طرف، دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے، اور دوسرا نہ ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ دوزخ کا دروازہ آ گیا، رب کریم کی آواز رحمت آئی، انہیں واپس بلاؤ نا، دونوں کو واپس بلایا۔ سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے وہ جو دوڑ کے گیا تھا، اسے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا تو؟ وہ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کوئی نہیں، سوچا چلو آج ہی مان لوں۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں، چلو اس وقت ہی صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا۔ دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دینا، معافی مل جانی ہے، کرم ہو جانا ہے، فضل ہی ہونا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی
اوہو قدم آگے رکھتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے، تو بھئی اللہ کا فیصلہ اگر پیچھے جانا ہے تو اس پہ خوش ہو جا، تو خدا کی رحمت پر امید تو کر، جو اللہ فیصلہ کرے گا کرم والا ہوگا۔ وہ عرض کرنے لگا مالک فرشتے مجھے لے جاتے تھے پر میرے اندر سے آواز آتی تھی رب کریم ہے، آواز کرم آ جائے گی۔ مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید ٹوٹی نہیں، میری قائم رہی، اور جب تیری آواز رحمت آئی نہ کہ آ جا، تو پھر میرے اندر سے وہ عقیدہ اور تگڑا ہوا، دیکھا نا بلا لیا نا تیرے رب نے، آ گئی نا رحمت کی آواز، بلا لیا نا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دو، جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ والا سودا ضرور کریں، ذہنی طور پر تھکاوٹ کا شکار نہ ہو، کمزور نہ پڑیں، طاقتور ہوں، طاقتور۔ کچھ تجارتیں اللہ کے ساتھ بھی کریں، کچھ معاملات اپنے رب کے ساتھ بھی رکھیں، کچھ راز و نیاز اللہ رسول کے ساتھ بھی ہونے چاہیے۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور پیدا کریں، یہ جو روحانی بے چینی ہے نا اسے ختم کریں گی، یہ جو ہماری ذہنی انتشار ہے اس کو یہ چیزیں ختم کریں۔ کچھ خاص راز صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد